بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو بیکار اور ٹھالی رہنے کے نقصانات اور اس کی برائی کے حوالے سے ہو رہی ہے، اور ہم نے اس سے پہلی گفتگو میں بہت سی باتوں کی طرف اشارہ کیا۔ ہم جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو آپ کی زندگی میں ملتا ہے کہ جب آپ لوگوں سے ملا کرتے تھے تو لوگوں سے جہاں بہت ساری باتیں پوچھا کرتے تھے، وہیں پر آپ لوگوں سے ان کے کام کے بارے میں، ان کے پیشے کے بارے میں اور ان کے ہنر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ خصوصاً جب آپ کسی صحت مند، تندرست، صحیح سالم انسان کو دیکھتے تھے کہ جو کام کرنے کی لیاقت رکھتا ہو، جو کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور جب آپ اس کے بارے میں پوچھتے تھے کہ تمہارا ہنر کیا ہے، تم کام کیا کرتے ہو، اور لوگ آپ کو جواب دیتے تھے کہ وہ کچھ نہیں کرتا، وہ ٹھالی رہتا ہے، وہ بیکار رہتا ہے، تو آپ ایک جملہ کہتے تھے، سقط من عینی، وہ میری نگاہ سے گر گیا ہے۔ یعنی جو انسان کام نہیں کرتا، جو انسان بیکار رہتا ہے، جو انسان ٹھالی رہتا ہے، جو انسان محنت و مشقت نہیں کرتا ہے، جو رزق حلال کمانے کے لیے کوشش نہیں کرتا ہے، اس انسان کی نگاہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ میں کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی ارزش نہیں ہے۔ لہذا آپ فرماتے تھے، سقط من عینی، میری نگاہ سے گر گیا ہے۔ تو لوگ پوچھتے تھے، وَكَيْفَ ذَاكَ، یہ کس طرح ہو سکتا ہے، آپ نے ایسا کیوں کہا؟ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے تھے، لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حِرْفَةٌ يَعِيشُ بِدِينِهِ، اگر انسان کے پاس ہنر نہ ہو، اگر انسان کے پاس کام نہ ہو، اگر انسان محنت نہ کرے تو یعیش بدینہ، تو پھر وہ انسان دین کو بیچ کر دنیا چلائے گا، یعنی دنیا کی زندگی کے لیے اپنے دین کو بیچ دے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ جو انسان ٹھالی رہتے ہیں، جو انسان بیکار رہتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی دنیا چلانے کے لیے، اپنی دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے اپنی آخرت خراب کر لیتے ہیں، اپنے دین کا سودا کر لیتے ہیں، اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں، پیسے کی لالچ میں جھوٹ بول دیتے ہیں، تھوڑے سے پیسے کی لالچ میں قسمیں کھا لیتے ہیں، تھوڑے سے پیسے کی لالچ میں جھوٹی گواہیاں دے دیتے ہیں، لوگوں کی باتیں ادھر سے ادھر پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ٹھالی ہیں، زندگی تو گزارنا ہے، تو پھر پیسہ کہاں سے لائیں؟ تو پھر وہ جب حق کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، پھر دین کو بیچنے کے بعد، اپنے ایمان کو بیچنے کے بعد، اپنے عقیدے کو بیچنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کی شکایتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اسی طرح سے وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اپنی زندگی تو گزار لیتے ہیں لیکن اس عمل کے ذریعے اپنی آخرت خراب کر لیتے ہیں۔ تو سمجھ میں آیا کہ ٹھالی انسان ایسا ہے کہ جو اپنی دنیا کے لیے ہر قدم پر آخرت کو بیچ رہا ہے، دین کو بیچ رہا ہے، اپنے ایمان کو بیچ رہا ہے، اپنے عقیدے کو بیچ رہا ہے۔ جب انسان ٹھالی ہوگا تو پھر یہی کرے گا، کبھی کسی کی غیبت کرے گا، کبھی کسی کو برا بھلا کہے گا، کبھی کسی کے نام بگاڑے گا، یعنی اب اس کے پاس صرف یہی راستہ رہ جاتا ہے کہ وہ جب حق کے راستے سے ہٹ جائے گا، جب حلال رزق و روزی کے لیے محنت نہیں کرے گا، تو پھر وہ اسی طرح سے اپنی آخرت کو خراب کرنے لگے گا۔ لہٰذا ٹھالی رہنا، بیکار رہنا، اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں، ہم اس کو ہلکے میں نہ لیں۔ ٹھالی رہنے سے، بیکار رہنے سے دنیا تو خراب ہوتی ہی ہے، آخرت اس سے کہیں زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ ہم ٹھالی رہ کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان کرتے ہیں، اپنے دین کا نقصان کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے، دعا کرتے ہیں پروردگار سے، پروردگار ہمیں رزق حلال عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔